مکان جس میں دار ارقم کا نور بھی ہو، وہ مکان جہاں مسجد نبوی کے اعمال بھی ہو، وہ مکان جہاں اصحاب صفہ کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی ہو، اور وہ مکان جہاں پر تمام اعتبار سے اعمال چلتے بھی ہوں، چلانے والے موجود ہوں. ایسے بہت کم کائنات میں ایسے مکانات ہوں گے جس کو انگلیوں سے گنا جا سکتا ہے. تو ان مکان کو مکان نہیں کہا جائے گا. حشر کے میدان میں مدارس کو جب تولیں گے ان مکان کو بھی تولا جائے گا. مسجد کو جب بلایا جائے گا مسجدوں کے میں ساتھ وہ مکانات بھی آئیں گے. خانقاہ کو بلایا جائے گا خانقاہ کے ساتھ وہ مکان بھی آئے گا. اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں ہمیشہ اپنے مکان میں یہ چاروں انوارات ہونی چاہیے. تزکیہ بھی ہو، تعلیم و تعلم بھی ہو، دعوت و تبلیغ بھی ہو، خدمت بھی ہو. جب یہ چاروں جس مکان میں ہوتے ہیں وہ مکان اللہ کے نزدیک وہ مکان ہے جس مکان کا حساب نہیں، بلکہ جتنا بھی بڑا مکان بنا لو گے وہ مکان اللہ کے یہاں بحیثیت مسجد، مدرسہ، خانقاہ اور خدمت گاہ بنا کر اعمال نامے میں تول دیا جائے گا. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، حضرت نے فرمایا جہاں جہاں قرآن پاک کی آواز دیواروں سے ٹکرائے ان تمام دیواروں کا حساب کتاب اللہ کے یہاں معفو عنہ ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. آواز اگر ٹکرا گئی قرآن پاک کی، ورنہ ہر اینٹ اور ہر مٹی اس کا اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا. تعمیر میں سب سے بدترین پیسہ وہ ہے جو تعمیر میں لگا، یہ فرمایا حضور نے. تو بدترین کو بہترین بنانے کی شکل کیا ہے؟ بھئی اس کو قرآن کا مرکز بنا دو، حدیث کا مرکز بنا دو، اس کو تعلیم و تعلم کی جگہ بنا دو، سیکھنے سکھانے کی جگہ بنا دو، خدمت گاہ بنا دو، تو وہ چیز اللہ کے یہاں مطلوب ہو جائے گی، مقصود ہو جائے گی. اب جتنا بھی بڑا بناؤ گے وہ سب کے سب مطلوب ہے. اسی لیے فرمایا مکانات بنانے سے پہلے نیتیں درست کر لیا کرو، نیتیں صحیح کر لیا کرو. نیتوں کا اثر اعمال پر پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بعض مکان کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ وہ مکان مقبول رہے اس کے لیے حکم کیا دیا گیا؟ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. فرمایا اے داؤد کے خاندان والو، تمہارے نسلوں کو ہم نے نبوت کے لیے چنا ہے، تو تم اگر چاہتے ہو تمہاری نسلوں میں نبوت باقی رہے تو تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ تمہیں کرنا یہ ہے کہ شکر گزار بندے میں شامل ہو جاؤ، شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ. جب شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ نسلوں میں، حضرت شیخ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے 7 پیڑھیوں کو حفاظ بنایا. خالی حفاظ ہی نہیں، علماء ہی نہیں، محدثین، اللہ نے اس پورے خاندان کو تربیت کے لیے، تزکیہ کے لیے، تصوف کے لیے بھی قبول کیا. تو خاندان کا قبول ہو جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کسی اللہ کے بندے کی آہوازاری، اس کی دعائیں، اس کی شب گزاری، اس کے آنسوؤں کا یہ ثمرہ ہے. اللہ خاندان کو قبول کرتا ہے، تو جب قبول کر لیا تو اس پر جم جانا چاہیے. اسی لیے فرمایا لباس کی تبدیلی نیتیں کی تبدیلی کا سبب بن جاتی ہے. لباس کی طرف بھی توجہ دینے کو کہا گیا. بھی لباس مت بدلیں، ماحول نہ بدلیں. بعض مرتبہ تھوڑا سا بھی ایک بندہ بدلتا ہے پورے خاندان کا رخ بدل جاتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہو جاتا ہے. ارے بھئی یہ خاندان، علمی خاندان، ایسا خاندان کیسے بن گیا؟ وہ ایسے بن گیا. یہیں پر بنگلور میں جس وقت ہم لوگ بسم اللہ نگر میں جماعت میں موجود تھے، عربوں کی جماعت تھی، ملاقات کرتے کرتے ہم لوگ ایک ایسی خبر سنے کہ وہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوترے یہاں رہتے ہیں. ہم نے سوچا چلو بھی ملاقات کر لیں گے. تو ملاقات کے لیے جب گئے تو عجیب چڈی بنین کے ساتھ ملا. وہ کون سا خاندان؟ نسل قاسمی النسل، جس کو قاسم العلم والخیرات کہا جاتا ہے، اس خاندان کا سپوت وہ ایسی حالت میں مل رہا ہے جس کے ماحول میں رہنے والے عیسائی، جس کے ماحول میں رہنے والے ایسے لوگ جو دین بیزار لوگ ہیں. ایسے لوگوں سے بنگلور کی بات، آج بھی وہ لوگ یہاں بسے ہوئے ہیں لیکن دین بیزار.
ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارے خاندان کو، حالانکہ وہ خاندان کیسا خاندان، کتنا بڑا خاندان، کتنا اونچا خاندان. تو ہم لوگ اللہ کا شکر کہ ہمارے عورتوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اس میں. مستورات کے دلوں میں قرآن پاک کی جب عظمت ہوتی ہے، حدیث کی جب عظمت ہوتی ہے، دین کی جب عظمت ہوتی ہے، خدمت دین کی تعلیم و تعلم کی جب عظمت ہوتی ہے، تب جا کر اللہ اس خاندان کو، اس گھرانے کو، ان خواتین کو قبول کرتے ہیں. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں بھائی مرد حضرات دکھتے ہیں، عورتیں دکھتی نہیں. مستورات کے قربانیوں کو پردے میں رکھنے کو کہا گیا. مستورات کے تمام جذبات کو پردے میں رکھو. جیسے وہ پردے میں ہے، عورت اسی کو کہا جاتا ہے جو پردے میں رہتی ہیں. اس کی عبادت، اس کی خوبیاں، اس کی خدمت، اس کی تمام تر جتنے جذبات ہیں سب پردے میں. لیکن ماں کی دعا کے بغیر نسلوں میں تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی. بچہ بنتا ہے تو ماں، میں تو اکثر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قصہ سناتا ہوں کہ بخاری پیدا ہوئے مادرزاد نابینا، لیکن ان کی ماں 6 سال مسلسل روتے 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 اللہ نے جو انہونی تھی اللہ نے اسے ہونی کر دی. انہونی کو اللہ نے ہونی کر دیا. وہ کیسے کیا؟ امام بخاری کے جہد مسلسل کی وجہ سے، امام بخاری کی والدہ کی دعا کی برکت سے، امام بخاری کی والدہ کے یقین کی برکت سے. ادعوا ربکم وانتم متیقنون بالاجابہ، دعا ایسی کرو یقین کے ساتھ میرا اللہ میری دعا ضرور قبول کرے گا. اس یقین کے ساتھ کرو گے تو اللہ قبول کرے گا. تو اسی یقین کے ساتھ امام بخاری کی والدہ نے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمام اولاد کے جد امجد اور سرپرست اعلیٰ ہیں، ابھی بھی وہ اولاد کے ساتھ نیک سرپرستی فرماتے ہوئے آسمانوں میں موجود ہیں. تو حضرت خواب میں دکھائی دیے، کہنے لگے اللہ کی بندی تیری اللہ نے سن لی. اب اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچے کی آنکھ آ گئی. اللہ نے امام بخاری محمد بن اسماعیل کو اللہ نے روشنی دے دی، آنکھوں میں روشنی دے دی، اللہ نے بصارت بھی دے دی، بصیرت بھی دے دی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مستورات ہمارے ماشاءاللہ اس کا عزم کریں یا اللہ ہمارے نسلوں کو قبول فرما. دیکھو بچے تو بہت سارے دنیا میں رہتے ہیں، لیکن 10 پیسہ وہی بچہ کام آئے گا جس بچے کے پاس قرآن ہوگا، دین ہوگا، امانت ہوگی، تقوی ہوگا، طہارت ہوگی. عام طور پر لوگ سوچتے ہیں میرا بچہ عالم بن گیا کیا کمائے گا. بھائی کوئی نہ کمائے، اس نے وہ کما لیا. دنیا و ما فیہا کا وہ شہنشاہ ہے. دنیا و ما، بے تاج بادشاہ کہتے ہیں، بے تاج بادشاہ. تو حضرت سے ایک مرتبہ پوچھا گیا حضرت ماشاءاللہ آپ کا مکان؟ حضرت نے فرمایا ارے بھائی اس وقت کائنات میں جتنے مکان ہیں وہ ہمارے ہی مکان ہیں. پوچھا وہ کیسے؟ کہا ہم جہاں جاتے ہیں پورے مہینے میں بہترین کھانا اسی دن بنتا ہے. ہم جہاں بیٹھتے ہیں پورے مہینوں میں بہترین محفل وہ محفل بن جاتی ہے. ہم جدھر جاتے ہیں وہاں ہمارا استقبال ہوتا ہے، ہمارے لیے بہترین انتظام کیا جاتا ہے. ارے ہمارا مکان چاہے جھوپڑی رہے، اللہ نے پورے محلات ہمارے نام پر لکھ دیا. تو یہ چیز سوچنے ظاہری اعتبار سے نظر نہیں آتی، لیکن بچے جب قرآن کے علم کو اپنے دلوں میں بسا لیتے ہیں اور اس کے لیے اپنے نسلوں کو قربان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. تو آپ حضرات ماشاءاللہ یہ گھرانہ معروف گھرانہ ہے ماشاءاللہ، ہر ایک قرآن پاک سے لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. مستورات بھی، مرد حضرات بھی. آتے ہوئے میں نے سب سے پہلے وہ بورڈ دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. پھر میں نے سوچا ارے بھائی جہاں حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے صدر ہر جا نشی صدر کہاں بیٹھتا ہے کہ وہاں صدر وہ صدر نشی ہو جاتی ہے. صدر جہاں بیٹھے گا ہر جا نشینت صدر شوتے صدر ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے حافظ جہاں بیٹھ گیا وہ دارالحفاظ بن جاتا ہے. قاری جہاں بیٹھ گیا وہ دارالقرآن ہو جاتا ہے. عالم جہاں بیٹھ گیا وہ دارالعلوم ہو جاتا ہے. محدث جہاں بیٹھ گیا وہ دارالحدیث ہو جاتی ہے. مفسر جہاں بیٹھ گیا وہ دارالتفسیر ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں اسی کو اللہ وہ شکل دے دیتے ہیں جو شکل اللہ چاہتے ہیں. تو جگہ پر خدمات نہیں ہوتے، افراد سے خدمات ہوتے ہیں. خدمات کا تعلق
جگہوں کے ساتھ نہیں ہے. مسجد میں رہے تو یہ کام ہوگا, اس کے علاوہ بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام نے دار ارقم کا گھر وہاں سے شروع کیا, حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہاں سے شروع کیا. تو اللہ نے ماشاءاللہ اس علاقے کے لیے مکان قبول کیا ہے. نیت وسیع رکھو, خدمت وسیع رکھو, اور مستورات سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی ہمت سے حوصلے سے کام لیں. بس یہ خدمت کرتے کرتے بہت سارے اللہ کے پیارے ہو گئے, اس کا بھی ہم لوگوں کو احساس ہے. تو آپ ان کے اب یہ جتنے اموات ہمارے سامنے نظر آتے ہیں, ان اموات جاتے جاتے ہمیں پیغام دیتے جاتے ہیں, تم جو کر رہے ہو وہی خیر ہے, وہی عافیت ہے, وہی راحت ہے, وہی عزت ہے, وہی اصل مقصود ہے. جو کام کر رہے ہیں وہی اصل مقصود ہے. ہر ایک قبرستان جا کر ہمیشہ جائزہ لینے کو کہا جاتا ہے, جائزہ لو. ارے بھائی کون خیر میں ہے اور کون نقصان میں ہے, کون نفع میں ہے کون نقصان میں ہے. قبر کے مردے بتائیں گے کون نفع میں ہے کون نقصان میں ہے. نفع میں کتنے ہیں, نقصان میں کتنے ہیں. اتنے کروڑوں اربوں خربوں کے مالک میاں بیوی اکیلے. میاں کا انتقال ہوا, 15 دن میں بیوی کا انتقال ہوا, پورا محل جو کچھ اس بیچارے نے زندگی بھر کما کر بنا کر چھوڑ کر گیا سب گورنمنٹ کے حوالے ہو گئے. ارے بھائی کس کے لیے کمایا, تیرے خبر میں تو ایک نیکی بھی نہیں گئی. اگر کاش تو یہ وصیت کر کے مر گیا ہوتا, جیسے ماشاءاللہ ہمارے نثار حضرت رحمت اللہ علیہ کے ان کی بہن مولانا عزیر صاحب کے پھوپھو, انہوں نے اپنے میاں بیوی دونوں تھے, کوئی بچے نہیں, اور وفات سے پہلے آپ نے شوہر کا انتقال ہوا, جتنی پراپرٹی, بہت بڑی ہیڈ مس تھی وہ, زندگی بھر کمائی ہوئی جتنی پراپرٹیاں کمائیاں پیسے سب کچھ انہوں نے ایک شاندار مسجد بنا دی. مسجد بھی بنایا, مدرسہ بھی بنایا, مکتب بھی بنایا, اور چھوٹا سا کمرہ حجرہ اپنے لیے رکھ لیے. کہا کہ میرے انتقال کے بعد یہ حجرہ بھی یہ مہمان خانہ بنا دیا جائے. تو اب وہ 1000% زندگی کی پوری کمائی وصول کر کے گئی یا نقصان کر کے گئی؟ وصول ہو گیا, ایک ایک چیز وصول ہو گئی, نہیں ہو گئی. پوری زندگی کا ایک پیسہ بھی ضائع ہونے نہیں دیا, سب کو انہوں نے وصول کر کے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے. اس کے برعکس کتنی ایسی کارگزاریاں دنیا سے گئے, لیکن ایک نیکی بھی ان کے ساتھ نہیں گئی. اللہ تعالی ہم میں سب یہ کو سمجھ عطا فرمائے, فکر عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو نظر بس سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں ذوق اور شوق میں اور اضافہ فرمائے. اللہ تعالی ہمارے خاندان کو دیگر خاندانوں کے لیے نمونہ بنائے, اور اللہ تعالی اسے آئیڈیل بنائے, مثالی بنائے, اور لوگ اس کو مثال دے کر اپنے اپنے خاندان کو سجانے والے, آراستہ کرنے والے, پیراستہ کرنے والے بنے. اللہ تعالی ہمارے مردوں کو بھی قبول فرمائے, مستورات کو بھی قبول فرمائے, اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. جو غلط مقدمات میں اور پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے, اور جو اس وقت مقروض ہیں اللہ اپنے فضل سے قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرمائے. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی کے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک محتاج ہے, آج نہیں تو کل ہم لوگوں کو آپ کے پاس ہی آنا ہے. آنے سے پہلے آنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دنیا کے بے ثباتی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اسے چھوڑ کے جانا ہے, آج نہیں تو کل ہم سب کا اصل گھر ہمارے لیے قبر ہے. یا اللہ اس کے بعد عالم برزخ سے پار ہو کر حشر پہ پہنچیں گے. حشر سے انشاءاللہ یا اللہ ہم سب جنت کی طرف جائیں گے. ہمارے قدم قدم پر ہماری مدد فرما, تیری تائید شامل حال فرما, خیر کا معاملہ فرما. ہمارے مستورات کی خدمات کو بھی قبول فرما, ان کی معیت کو قبول فرما. یا اللہ ان کے رشتے کو قبول فرما, ان کے تعلق کو قبول فرما. ان کے اندر بھی مردوں کے تمام فکروں میں یا اللہ ان کو بھی شامل فرما. یا اللہ ان کو ہم ذہن بنا دے, ہم کردار بنا دے, ہم اخلاق بنا دے, ہم سوچ بنا دے, ہم فکر بنا دے, ہم دم بنا دے. یا اللہ ہر ایک ہم سر کو
ہر ایک ہم سر کو ہم سوچ، ہم فکر، ہم دم، ہم راز بنا دے یا اللہ، ہر اعتبار سے اتحاد نصیب فرما، قولی اتحاد، فعلی اتحاد، فکری اتحاد یا اللہ، اخلاقی اتحاد یا اللہ، اتحاد کلی نصیب فرما یا اللہ۔ جتنے خاندانوں کے حق میں دعائیں مانگی گئی ہیں، گھروں کے حق میں دعائیں مانگی گئی ہیں، العافیت کے لیے جتنی دعائیں اکابر نے، اسلاف نے، اولیاء نے، اتقیاء نے مانگی، وہ سب ہم سب کے گھروں کو نصیب فرما۔ خصوصاً یہاں جو خاندان یہ گھرانہ جڑا ہوا ہے، یہ گھر، ان سب کو قبول فرما یا اللہ۔ جن شرور سے پناہ مانگی سب سے یا اللہ، ہمیں خصوصاً اس خاندان کے ہر ایک گھر کو یا اللہ اسے پناہ نصیب فرما یا اللہ۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم میں سے ایک فرد کو قبول فرما یا اللہ۔ ہمارے جوڑنے کو قبول فرما کر ہماری زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما، ہماری زندگی کے عزائم کے بدلنے کے فیصلے فرما یا اللہ۔ ہم جیے تو تیرے لیے جیے، مرے تو تیرے لیے مرے، ہم چلیں تو تیرے لیے چلیں، ہم رکے تو تیرے لیے رکے، ہم یا اللہ سانس لے تو تیری یاد میں سانس لے، ہماری سانس رکے تو تیری یاد میں سانس رکے۔ ایسے فیصلے فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم تقبل منا ما كان صالحا وصلنا ما كان فاسدا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔